السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. میں روسی لباس میں سجی ہوئی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. ڈر کے مارے دل ہلک کو آ رہا تھا. نکاح سے لے کر آج تک رخصتی ہونے تک مجھے ایک ہی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ میرا شوہر جب میری سچائی معلوم ہوگی تو کیا ہوگا. اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا اپنے شوہر سے ہونا تھا. میرا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا. اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا. وہ سچائی تو دنیا والے بھی نہیں جانتے تھے، وہ تو میں نے اپنے گھر والوں سے بھی چھپا لی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا جسم کانپنے لگا تھا. میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا، مجھے دیکھنے لگا. مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا. میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا. میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کے بجائے ڈر سے لرز رہی تھی. میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا. میرا دماغ سن ہو رہا تھا، حالانکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا. ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی. نکاح کے وقت میرے دل میں باقی لڑکیوں کی طرح بہت ارمان تھے. میں شرماتی ہوئی سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی رہی تھی. نکاح والے دن میں نے شوہر نے کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی. میرا دل دھڑک رہا تھا. حالات وہی رہتے تو یقیناً آج میں بھی شرماتے ہوئے دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی. مگر 1.5 ماہ پہلے جب میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس نے میری دنیا تباہ کر دی تھی. میرا دل جینے سے ہی اٹھ گیا تھا. میں ہر پل ڈر رہی تھی، ڈر کے حصار میں گزار رہی تھی. آج یہاں پہنچی تھی اور جب میں پورے حق سے اس کے پاس آئی تھی تو خوف سے دل میرا کانپ رہا تھا. میرا شوہر مجھ سے باتیں کر رہا تھا. مجھے ان کی نظروں میں عجیب سی کھوجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے جسم پر پڑی تو وہ حیران ہوئے. ان کے کھٹکنے پر سہم گئی. انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بہت عجیب سی بات کہہ دی جس نے میرے دل کو سولی پر لٹکا دیا تھا. وہ مجھے کہنے لگا انہیں میری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، میری وہ حقیقت جو میں دنیا سے بھی چھپا رہی تھی. شاید وہ جان گئے تھے. تبھی وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے سر جھٹک دیا اور کہا، میں تھک گیا ہوں. یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی تو کپڑے بدل کر سو جاؤ. مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے تھے. میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہ گئی. عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا بھی نہیں تھا. اس بات پہ پریشان ہو رہی تھی. میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا. میں کپڑے بدل کر لیٹ گئی. میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ پہلی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا تھا. پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی. اگلے روز ولیمہ تھا. میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کے بیٹھی ہوئی تھی. آج بھی میری سب نے بہت تعریف کی تھی. ویسے بھی میں بہت خوبصورت لڑکی تھی. پھر شادی کے لیے مجھے سجایا گیا. اس نے میرے حسن میں اضافہ کر دیا تھا. مجھے یقین تھا آج میرا شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے نہیں باز رکھوائیں گے. میں ڈری ہوئی تھی مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں، اپنا حق وصول کریں. اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. میرا شوہر کمرے میں آیا. ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا. مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں منتظر بھی تھی. لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب شوہر نے ولیمے کی رات بھی یا وہاں کی باتیں کر کے سونے کا کہا اور خود بھی سو گئے. میں صدمے میں کھڑی بیٹھی تھی. اسے بہت پیار سے پیش آتے تھے مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی. میری نفسیات پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا. مجھے پھر سے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے برے خواب راتوں کو جگا دیتے. میری حالت دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی. میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی. میری طبیعت بہت خراب ہوئی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا. وہ بول رہی تھی میں ماں بننے والی ہوں. میری پریگننسی کو 3 مہینہ شروع ہو چکا تھا.
میں ڈری سہمی ہوئی تھی اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے رشتہ ختم کر لیتے، سارے تعلقات۔ کوئی بھی خیرت مند انسان یہی کہتا۔ میرا دل چاہا چلا چلا کر رہوں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے میرا یہ بچہ جائز نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے والا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے اپنی نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد ایک صبح میں اپنے کالج سے واپس آ رہی تھی جب مجھے تو نقاب پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اس وقت اس قدر سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخ و پکار سے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا اور لڑکے وہیں قریب کسی جگہ پر لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ میں نے بہت فریادیں کی، میں نے بہت واسطے دیے، وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آواز دبا لی گئی تھی۔ میں کچھ دیکھ نہ پائی، نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا، ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس روز میں نہیں بے ہوش تھی، کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی، اگر نہ مری تب بھی میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ان نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اس جگہ جا کر چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی۔ چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، بری طرح سے رونے لگی تھی۔ غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی تھی، مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگے تھے۔ تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی تھی، کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ گھر والے میرا خیال رکھتے تھے۔ 1 ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی چمک چھین لی تھی، پھر دھیرے دھیرے سنبھلنے لگی۔ اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت نکلنے لگا، میرا ان سراخابوں سے تعلق بند ہو گیا تھا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی، خود کو سنبھال لیا تھا، مگر مزید وقت گزرا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگا تھا، مجھے ابکائیاں آنے لگی تھی، میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا یہ سب اس روز ہو جائے، حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا گئی تھی۔ میں نے شدت سے دعا کی، ایسا نہ ہو، مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت روئی، اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے۔ میری ذہنی حالت بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا، پورے خاندان میں بدکردار مشہور کر دیتا۔ میں ڈر گئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو میں سوچا تھا شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہہ دوں گی میں پریگننٹ ہوں، اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی، مگر یہاں بھی قسمت نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ میرے عجیب سے شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے، میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے۔ اب تو ڈاکٹر نے حقیقت کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی گھر جا کر میرا شوہر مجھے بہت برا بھلا بولے گا، الزام لگائے گا، مجھے چھوڑ دے گا۔ ان چند ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے نفسیاتی طور پر خود کو ہر الزام اور طلاق کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے کمرے میں لے گئے۔ خود کو شور شرابے کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر مجھے حیرت کی ہوئی جب شام سے رات ہو گئی، مگر میرے شوہر نے کچھ نہ کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی ہی بیوی کی پریگننسی کا سن چکے تھے، جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو خود حیران تھی۔
مجھے ان کی ضعف پر رشک آنے لگا تھا۔ میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میں جس محبت کے دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے، میرے لیے پھل لاتے، خود ہی کھانا بھی کھلاتے، جوس بھی پلاتے اپنے ہاتھوں سے۔ میں ان سب کو محبت سمجھ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی، ان کی احتیاط، اتنا خیال رکھنے پر۔ مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا۔ پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو جائز بچہ نہیں تھا۔ اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا۔ اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس بچے کی ضروریات کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہ ہو جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا ہوتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت سے ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کے بجائے میں عجیب سا دباؤ محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو مجھ سے ناراض ہونے لگتے اور اٹھا کر پیار کرتے، پہلاتے، چپ کرواتے۔ میں سب جواب دے رہا تھا اور مجھے یہی سلسلہ کچھ ماہ بعد مزید چلا تو میری برداشت جواب دے گئی اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا وہ اتنے اعلی ضعف کیوں ہیں؟ مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلے مجھے پھر میرے ناجائز بچے کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ میں چلا پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا۔ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی تھی، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس 2 ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا تھا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہیں۔ انہیں شک ہوا، انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں ہے، کب ہوا، جاننے کی بھی کوشش نہیں کی میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر شاید ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ تمہیں آج حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ میں بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقت جاننی تھی، اور میں اتنا تو جان گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ کچھ ایسا حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے، جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک کھلا کر رہ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح ہوا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ گئے آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بدکاری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔
اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی بڑا سیف کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے تانوں ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی، کہتی رہی۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا، یہاں بھی میرے باپ نے سیف بڑا کیا، مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر دیا، انہوں نے اپنی حاملہ بیوی کو اپنایا، اس رشتے کو ختم نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو یوں نہ چھوڑتا۔ ہاں، مگر بس اتنا ہوتا، رشتوں میں رہتا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اسے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا تھا۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں کی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوالات نہیں کیے، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کے بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، اگر تم سے یہی سوال ہے تو تم مجھ سے کیوں چھپایا؟ اگر تمہارا کسی سے تعلق تھا تو کیوں چھپایا کسی سے؟ اس کے سوالات پر تڑپ اٹھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا، میں بے قصور ہوں، ان نقاب پوش نوجوانوں کو میں نہیں جانتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی، میں پاکیزہ ہوں، میرا کبھی کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ مجھے یقین دلانے پر وہ بولے، جب ایسا تھا تو پھر کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی تو تم بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوفزدہ تھی؟ کیا بات تھی آخر؟ کیوں میری ماں والی بیوقوفی تو ہے ہی؟ میں نے ان کے سوالات پر نٹھال سی ہو گئی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی بس یہی خوف تھا۔ مجھ پر یقین نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ میرے پاس کوئی اور گواہ بھی موجود نہیں تھا میرے پاس تو، اور میں ان کو کیا بتاتی کہ آج کے دور میں ایسی اعلیٰ ضعف بھی تو بہت کم رہ گئی ہیں۔ لوگ تو ایک چھوٹے سے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں تو خود وہ سب کچھ جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا، مجھے کیا خبر تھی، میرا یقین کریں۔ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی سب کچھ، میں سب کچھ نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا میرا شوہر اتنا ضعف والا ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی؟ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہا، اب یاد رکھنا، مجھے تم پر یقین ہے، اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے بھری نظروں سے انہیں دیکھا، دل میں ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اور میرے شوہر نے اپنی ذات کا اور اپنی ہر ماضی کی سچائی ایک دوسرے کو بتا دی ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا بہت سی سچائیوں سے میں تو ابھی ناواقف تھی۔ میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھا اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی تھی اور پرسکون گزرنے لگی تھی۔ میرا اعتبار اپنے شوہر پر ایسے قائم ہو گیا تھا، اپنی ہر ایک بات انہیں بتانے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی۔ میرے شوہر کے رویے بدلا ہوا نہیں تھا، ویسا ہی تھا، اس بار بھی ویسے ہی خیال رکھ رہے تھے جیسے پہلا رکھتے تھے۔ مجھے کام بھی نہیں کرنے دیتے، میں سے چھپ کر تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی، ورنہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا
میں اسٹور روم سے سامان نکال لوں۔ وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، وہ جب بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب کچھ اسٹور روم میں رکھ دیا تھا۔ اب مجھے صرف ایک ماں باقی تھا۔ میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک کر لوں۔ میں اسٹور کی لائٹ آن کیے پرانے سے بکسے کو کھول کر سامان نکال رہی تھی جب مجھے ایک قدر پرانے صندوق سے آخر میں پرانا سا بیگ ملا۔ میں نے وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر ساری چیزیں اٹھانے لگی، میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر رکھ دی۔ کام والی نے وہ بیگ لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں چیزیں نکال کر دیکھ رہی تھی جب میرے سامنے وہ پرانا سا بیگ آیا۔ میں نے اسے کھولا، اس کے اندر سے جو کچھ نکلا دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجھے یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، تو پھر میرے سامنے یہ سب بڑا سامان اور شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ، سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ آج مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا، میرے ساتھ ظلم کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چلا رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے ذہنی اذیت کیوں دی؟ وہ بولا کہ تم نکاح میں تھی، میرے کوئی گناہ نہیں کیا میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا تم مجھے سچائی بتاتی ہو یا نہیں۔ ان کی بات پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی۔ میرا دل کر رہا تھا گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا۔ میرے بچے نے میرے قدم جکڑ لیے۔ جسے بھی تھی میں ان کی ماں تھی اور میرا بچہ تھا جسے میں صحیح بچوں کی طرح اس کا حق بھی نہ دے سکی، اس کی محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے میری ٹانگ کو جکڑا ہوا تھا۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں میں منہ کو چھپا کر رونے لگی تھی۔ میری چیخیں نکلنے لگی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس آ کر بیٹھا۔ میں نے غصے میں اسے کہا دور رہو مجھ سے۔ اس کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ میرے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، میری گود میں سڑک کر رونے لگ گیا۔ میرا بیٹا میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی رونے لگ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا مت جانا چھوڑ کر، میں مر جاؤں گا، بہت محبت ہو گئی ہے تم سے۔ وہ رو رہا تھا، معافی مانگنے لگ گیا۔ میں چاہ کر بھی اسے نہ چھوڑ سکی۔ ہمیں خدا نے ایک بیٹی دی، وہ بھی میرے شوہر کی بہت لاڈلی تھی۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔